اے آئی جو ہے وہ ایک سسٹم کو ریپلیس نہیں کر رہی، اس سے ہمیں فائدہ لینا ہے۔ تو اس حوالے سے افسران کو بٹھایا گیا اور ہر گروپ نے ایک پالیسی بنائی اور اس کو ایک پریزنٹیشن کے طور پہ فلوٹ بھی کیا۔ اے آئی کو جب آپ ہیلتھ سیکٹر میں لے کے آتے ہیں تو آپ نے محتاط طریقے سے آگے جانا ہے، کیونکہ اس میں انسانی زندگیاں انوالو ہوتی ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ہے، لوگوں کا ڈیٹا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق مینٹین کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد آپ اے آئی کو انٹروڈیوس کریں۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ اے آئی کو انٹروڈیوس کرنے سے کیا فائدے ہیں اور اس کو کس طرح سے فیز لیول میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اور اس میں ہم نے اداروں کی رسپانسبلٹی فکس کی کہ اے آئی کے حوالے سے کس ایم ایس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل، تحصیل لیول اور اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کیا کیا سٹیپس لینے ہیں۔ اے آئی کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ڈیٹا پہ کام کرتی ہے، کیونکہ وہ ہیومن یا انسان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، تو اس میں ڈیٹا کا صحیح ہونا، اس کا پراپر ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہونا، اور اس کے بعد اے آئی کو اس ڈیٹا پہ کام کرنے دینا اور اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز اور مانیٹرنگ رکھنا کہ کہیں اگر اے آئی سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے سسٹم ڈیل کرے گا، اس غلطی کو کیسے صحیح کیا جائے گا، اور اس غلطی کا جو کریکشن ہے، کورس کریکشن، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کو صرف اے آئی پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، ظاہر ہے اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ میکینزم، حکومت کی اوورسائٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ یہ اپنی نوعیت کا کسی بھی نیپا جو پاکستان میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں، یہ پہلا ہیکاتھون تھا جو کہ پالیسی پہ بات کر رہا تھا، اور یہاں پہ جو ہم نے آج بات کی ہے وہ اے آئی گورننس اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل ایسٹس کے حوالے سے ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں اے آئی اور ڈیجیٹل ایسٹس کا دورہ ہے، دوبارہ سے لے کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور باقی تمام تر ادارے اے آئی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ نیا موضوع ہے، اس حوالے سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اس نئے موضوع پہ ان کو بٹھایا جائے، اور ساتھ ساتھ جو اس میں اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو مینٹورز اسائن کیے گئے تھے جو کہ انڈسٹری سے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈسٹری اور سول سرونٹس کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے وہ بہت سارے پرابلمس کا باعث بنتا ہے، تو اس گیپ کو بھی دیکھا گیا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے پالیسی ڈیزائن کا جو کانسیپٹ ہے کو ڈیزائن کا، اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ ہیکاتھون ہم لوگوں نے آرگنائز کی، اور جس میں سول سرونٹس، انڈسٹری، ایکیڈیمیشینز، ان سب نے بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل میں اے آئی اور ڈیجیٹل ایسٹس کی ریگولیشنز کے حوالے سے بات کی، پروپوزلز ڈیولپ کیے ایکچوئل، اور آگے چل کے یہ پروپوزلز پالیسی پیپرز کا حصہ بنیں گے جو کہ ہم مختلف منسٹریز اور ریگولیٹرز کو بھیجیں گے، اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے اے آئی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں ان کو معاونت ملے گی، اور جو سول سرونٹس اپنے اداروں میں جا کے کام کریں گے وہ احسن طریقے سے کام کر سکیں گے۔ یہ نہ صرف کرپشن لیکن باقی سارے مسائل اور ایفیشنسی کے جو ایشوز ہیں اس کو بھی آنسر کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ٹاسک ہمیں دیا گیا تھا وہ تھا جو ڈیجیٹل ایسٹس ہیں ان کے بارے میں، اور جو کہ ایکسچینجز ہیں یا کمپنیز ہیں جیسے بائنانس وغیرہ، ان کی پاکستان کے اندر رجسٹریشن کس طرح ہو، اور جو کنزیومرز ہیں پاکستان کے اندر کرپٹو میں اگر ہم دیکھیں تو 1500 سے 2000 ملین جو ہے وہ یوزرز ہیں، اور آل آف دیم آر ان ریگولیٹڈ، ان رجسٹرڈ، دے آر ناٹ پیئنگ ٹیکس، اور ان کا کوئی ہمارے پاس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے۔ ہم نے ایک پالیسی بنائی کہ ان سب کو کس طرح ہم لیگل فریم ورک میں لے آئیں اور ان کو انفارمل اکانومی سے فارمل اکانومی کے اندر ہم لائیں، تاکہ یہ ٹیکس بیس کا بھی حصہ بنے اور ریونیو جنریٹ اور پاکستان کو اس کا فائدہ بھی ہو۔ سیکنڈ یہ کہ اتنے لوگ جو یہاں پہ یہ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی جو حقوق ہیں، کنزیومر جو پروٹیکشن ہے، اس کے لیے بھی ایک لائحہ عمل بنایا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اس طرح کی کمپنی اگر بینکرپٹ ہو یا نکل جائے پاکستان سے تو ان کا جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ڈوب نہ جائیں۔ پاکستان نے ایک الگ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے ریسنٹلی، 2026 کے اندر ایک ایکٹ بھی انٹروڈیوس ہوا ہے جس کو پوارا ایکٹ کہتے ہیں، پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری ایکٹ۔ 2025 کے اندر آرڈیننس کے تھرو یہ ایک فریم ورک بنا تھا، اس پہ لا بھی پاس ہوا ہے 2026 کے اندر، جو کہ انیشل اسٹیجز پہ ہے۔ اس وقت ہمارے پاس لا انیکٹ ہو چکا ہے، وہ بالکل روڈیمنٹری اسٹیج پہ ہے، لیکن ود ان کپل آف منتھس انشاءاللہ وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے گا اور ایک پراپر ریگولیشن کا سسٹم سٹارٹ ہوگا۔